حضرت ابو ایوب انصاری کا خاندانی پس منظر، آپ کا حسب نسب کیا ہے، انصار میں کیا آپ کی شان ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آسمان فضیلت کے اس بدر کامل کو، سبحان اللہ، آسمان رشد کے چمکتے دمکتے مہکتے ستارے کو جس انداز میں سننے والوں دیکھنے والوں کے سامنے رکھا، یقیناً جب یہ پیارا نام سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ہماری زبانوں پر آتا ہے تو وجود کے ایک ایک حصے سے، ایک ایک بال سے ادب رسول، ادب بارگاہ رسالت کے چشمے پھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو، ابو ایوب گھر میں لے گئے سامان رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبارک منزلے کاں خانہ را ماہ چنی باشد، ہمایوں کشورے کاں عرصہ را شاہ چنی باشد۔ اللہ اللہ، این سعادت بزور بازو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تا نبخشد خدائے بخشندہ۔ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام زبان پر آنے کے بعد قرآن کریم کی یہ دو آیات سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جی، یہ آیہ کریمہ سیدنا حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے سر اقدس پر رضوان الہی کا تمغہ سجا دیتی ہے۔ واہ واہ۔ اور دوسری آیہ کریمہ جو سورہ انفال میں ہے کہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں رکھا، آپ کے مددگار بنے، اولئک هم المؤمنون، کمال ہو گئی، یہ سچے پکے مومن، واہ، ان کے لیے بخشش اور رزق کریم، یہ وعدے ہیں کیا بات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے۔ یہ وہ مبارک انسان ہیں جن کے گھر کو صدیوں سے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا محور و مرکز بنا دیا گیا تھا۔ اس گھر مبارک کی اٹھان ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی تھی۔ اوس اور خزرج دو قبائل جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ان میں خزرج، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اسی طرح سے ابو ایوب کے طور پر جانا جاتا ہے، ان کا نام کوئی نہیں جانتا جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ تھا تو لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کی کہ آپ مسجد میں ہمیں نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم خالد بن زید سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کہ خالد بن زید کون؟ فرمانے لگے ابو ایوب انصاری۔ یعنی اس وقت تک مدینے کے لوگ بھی ابو ایوب کے طور پر جانتے تھے، کیا بات ہے، اور جس نسبت سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوئے، تو یہ حضرت خالد بن زید بن قلیب بن سالبہ بن عوف خزرجی، قبیلہ بنو خزرج کے اس شعبے سے متعلق ہیں جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ جی، آپ کی پردادی سلمہ بنو نجار سے، سبحان اللہ، آپ کی دادی حالہ، جی، وہ بنو خزرج سے، رسول اللہ کی والدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ، وہ بھی یہ نجاری ہیں۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنو خزرج میں بنو نجار کو اللہ تعالیٰ نے تمام قبائل پر فضیلت سے نوازا ہے، اور خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے کو عظمت دینے کے لیے
اس قبیلے کو شرف عطا کرنے کے لیے فرمایا کرتے کہ لولا الہجرہ لکنت من الانصار، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خود انصار میں سے ہوتا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ گہرا تعلق، کیونکہ طب اول ہمیری نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیوں پہلے قصیدہ لکھا، اور وہ اسی گھر میں آ رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی وہ اونٹنی مبارک جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کو معلوم ہے کہ کہاں اس نے ٹھکانہ بنانا ہے، آپ جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو بیٹھتے ہی آپ نے فرمایا وہ خط لاؤ جو تم نے میرے لیے لکھا ہے۔ یہ اعزاز ہے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔